بالکلی طور پر ہم میڈیا کے فائدے اور اس کے فوائد کا انکار نہیں کر سکتے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعہ آج ہم نے بہت سارے جہاں فائدے اٹھائے اور بہت ساری چیزوں کو سیکھا، جانا، سمجھا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے وہ بڑے اور بنیادی نقصانات ہیں جس نے مسلم معاشرے، مسلم سماج اور مسلمانوں کے گھروں اور ان کے نوجوانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سوشل میڈیا کے نقصانات کی بات کی جائے تو انشاءاللہ میں 3 بنیادی نکات آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ کیا واقعی یہ میڈیا ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں نقصان پہنچا رہا ہے اور ہماری زندگی میں اثر انداز ہے کہ جس کے اثر انداز ہونے کی وجہ سے آج ہماری زندگی تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ رہی ہے۔ حاضرین گرامی، آج موبائل فون کے ذریعہ ہر آدمی سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے اور اس کے گمان کے مطابق وہ سوشل میڈیا سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس فائدے کی مثال ویسے ہی ہے جیسے اللہ نے قرآن میں شراب کے تعلق سے کہا کہ شراب میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے لیکن اس کا نقصان فائدے سے کہیں بڑھ کر کے ہے، اور یہی معاملہ سوشل میڈیا کے ساتھ ہے۔ اس کے فوائد اپنی جگہ، اس سے حاصل کیے جانے والے فوائد اپنی جگہ، لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ اس فائدے سے کبھی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہماری زندگی کی تباہی و بربادی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو نکات کی صورت میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز، سوشل میڈیا یہ ہمارے اور آپ کے وقت کی بربادی کا بہترین ذریعہ ہے، سوائے اس کے جس کو میرا رب بچا لے۔ جی ہاں، سوشل میڈیا یہ ہمارے اور آپ کے وقت کی بربادی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ سوشل میڈیا کے استعمال کرتے کرتے انسان اس کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ اس کے یہاں وقت کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی اس کا استعمال کرتے 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 اس کا اتنا کہہ لیجئے کہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے اور اسے اس کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ اس کے یہاں وقت کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ نے بالخصوص نوجوانوں کو اور بالعموم پوری امت کو، پورے جہان کے لوگوں کو اس بات کی رہنمائی کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو وقت دیا ہے یہ آپ کی زندگی کا اثاثہ ہے، یہ آپ کا اصل کہہ لیجئے کہ یہ آپ کی اصل زندگی ہے، اس کی قدر کی جائے، حالانکہ اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھیں جس امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنے اپنے صحیح میں نقل کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے تعلق سے اکثر انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں 2 نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کے تعلق سے عمومی طور پر انسانیت جو ہے دھوکے کا شکار ہے۔ کہا الصحہ، انسان کی صحت و تندرستی۔ آپ دیکھیے اس کا جائزہ لے کر کے، آپ اس کا جائزہ مساجد میں لیجئے،
مسجد میں نمازیوں کی تعداد میں نوجوان بہت کم ہوتی ہیں، اور جب انہیں اس بات کی دعوت دی جاتی ہے تو اکثر نوجوان کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم آئندہ توبہ کر لیں گے، آئندہ سے نماز کی پابندی کریں گے۔ یہ ابھی صحت مند ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس قوت ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن یہ ایسا کرتا نہیں ہے۔ حالانکہ یہی نوجوان اگر کسی حادثے کا شکار ہو کر ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑ جائے تو اس کی خواہش جوش مارتی ہے کہ میں نمازیوں کے اگلی صف میں امام کے پیچھے کھڑا ہو کر کے نمازوں کی پابندی کرتا۔ اللہ نے یہ نعمت دی ہے صحت کی، ابھی اس کی قدر نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہی صحت جب چلی جائے، کوئی مرض آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، اب آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دوبارہ صحت مند ہو جائے اور اللہ کی عبادت کر لے جائے۔ اور کہا دوسری نعمت جو ہے الفراغ، فرصت کے اوقات، فرصت کے اوقات، عبادت کے علاوہ، ماں باپ کی خدمت کے علاوہ، بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کے علاوہ، اور کہہ لیجئے عبادات کے علاوہ انسان کے پاس جو اوقات اب زندگی کے بچتے ہیں، ان اوقات کو فرصت کے اوقات کہہ لیجئے۔ اس لیے عبادت میں وہ اجر کماتا ہے، عبادت میں لگا ہے، ماں باپ کی خدمت وہ عبادت میں لگا ہے، بیوی بچے آل اولاد کے لیے محنت وہ عبادت میں لگا ہے، اپنے نفس پر اگر وہ آرام کرنے کے لیے وقت گزار رہا ہے جس کے بعد وہ اللہ کی عبادت کرے تو بھی عبادت میں لگا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو اس کے پاس 24 گھنٹے میں وقت بچتے ہیں، یہ اس کے فرصت کے وہ لمحات ہیں جو اس کی زندگی کے سب سے قیمتی وقت ہیں، جن کے گزر جانے کے بعد یہ وقت دوبارہ آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان فرصت کے اوقات میں سب سے زیادہ دھوکے میں پڑا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ سمجھتا ہے کہ اب نہیں، تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد، اور وہ اسکرول اپ کرتا رہتا ہے، اسکرول اپ کرتا رہتا ہے، چلتے رہتا ہے، چلتے رہتا ہے۔ وہ کبھی ریلز دیکھ رہا ہے، کبھی یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ رہا ہے، کبھی جا کر کے فیس بک کے ویڈیوز دیکھ رہا ہے، کبھی کسی ماڈل کے بارے میں، کبھی کسی ہیرو کے بارے میں، کبھی کسی ہیروئن کے بارے میں، کبھی کسی کرکٹر کے بارے میں، کبھی کسی فٹ بالر کے بارے میں وہ جا کر کے علم حاصل کرتا رہتا ہے۔ وہاں پر وہ اسکرول اپ کرتا رہتا ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ فرصت کے اوقات اس کی زندگی کے سب سے قیمتی ہیں، چلے جانے کے بعد دوبارہ آنے والے نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جسے امام حاکم نے اپنے مستدرک میں نقل کیا اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی سند کو صحیح قرار دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان نعمتوں کے ختم ہونے سے پہلے ان نعمتوں کی قدر کر لو۔ اور آپ نے ان 5 نعمتوں میں فرمایا فراغ کا قبل شغلی کا و حیاتی کا قبل موتی کا۔ اللہ نے فرصت دیا ہے مشغول ہونے سے پہلے، مشغولیت سے پہلے فرصت کے ان اوقات و لمحات کو اپنے لیے غنیمت جان لو، اور اللہ نے زندگی دی ہے تو موت سے پہلے اس زندگی کو غنیمت جان لو۔ واقعی یہ وقت جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ انتہائی قیمتی وقت ہے۔ یہ وقت اگر چلا جائے، واللہ کہہ رہا ہوں یہ وقت پلٹ کے نہیں آتا۔ اور آپ کو یقین نہیں، صحیح بخاری باب طول العمل پڑھیے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول امام بخاری رحمہ اللہ لے کر کے آتے، کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ الا ان الدنیا قد ارتحلت مدبرا والآخرة مقبلا لكل واحدة منهما بنون فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا فإن اليوم عمل لا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ کہا کہ لوگوں، یہ جو سورج روزانہ طلوع ہو کر کے غروب ہوتا ہے یہ تمہیں خبر دے کر کے جاتا ہے۔ اے ابن آدم کے نوجوانوں، اے ابن آدم کے بزرگوں، اے میری ماں، اے میری بہنوں، یہ سورج آپ کو پیغام دے کر کے جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک قیمتی دن آج ختم ہو چکا ہے، اب آپ اسے پلٹا کر کے نہیں لا سکتے، آپ اپنی آخرت سے ایک دن قریب ہو گئے ہیں۔ اور کہا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، لوگوں خبردار ہو جاؤ، آج اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، اس کی قدر کر لو، اس لیے کہ آج تمہیں عمل کی مہلت دی گئی ہے، اللہ حساب نہیں لیتا ہے، کل اللہ حساب لے گا، اللہ عمل کی مہلت نہیں دے گا تمہیں۔ اللہ، اور میں پریشان ہو گیا جب امام ابن قیم رحمہ اللہ کا وہ قول پڑھا جس میں آپ کہتے ہیں کہ ایک ایمان والے بندے اور ایمان والی بندی کے لیے
وقت کی بربادی یہ موت سے بڑھ کر کے ہے۔ کیا کہوں گا؟ سیدھے سیدھے لفظوں میں کہا کہ لوگوں، اضاعت الوقت اشد من الموت، وقت کی بربادی یہ موت سے بڑھ کے ہے تمہارے لیے، اس لیے کہ موت آئے گی تو تم دنیا چھوڑ کر کے، دنیا والوں کو چھوڑ کر کے جاؤ گے، اور اللہ نے فرصت کے لمحات دیے ہیں، اس لمحہ کو اگر برباد کرو گے تو تم اپنے آپ کو اپنے رب اللہ رب العالمین سے دور کر لو گے، اور اپنا آخری ٹھکانہ، اپنے آخری آرام گاہ، اپنی جنت سے اپنے آپ کو دور کر لو گے۔ آج آپ غور کر کے دیکھیے، آج یہی ماحول چل رہا ہے۔ آج ہماری اکثریت جو ہے سوشل میڈیا پر وقت کو برباد کر رہی ہے۔ اور ایک حقیقی بات بتاؤں، آپ ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، آپ ہر چیز کے بارے میں غور کرتے ہیں یا کرتی ہیں؟ کیا آپ اپنے اس وقت کے بارے میں غور نہیں کرتے؟ آج اگر غور نہیں کیا، آج اگر فکر نہ کیا کہ اپنے وقت کی کیسے حفاظت کی جائے، اس وقت کو کیسے اللہ کی عبادت میں لگائی جائے، سوشل میڈیا پر رہتے ہوئے کیسے اپنی دنیا کی زندگی کو خراب ہونے سے بچا کے اپنی آخرت کی تیاری کی جائے، کائنات کے رب کی قسم ہے، آج آپ نے اگر اس بات کی فکر نہ کی، غور کریں اور یقین جانیں، آپ کی جب موت آئے گی، ہماری جب موت آئے گی، تب ہمیں اس وقت کی قدر سمجھ میں آئے گی۔ آپ نے ابھی حافظ صاحب سے قرآن مجید کی تلاوت سنی، حافظ صاحب نے تلاوت کرتے کرتے کئی آیتیں پڑھی، ان میں غالباً آپ نے اس آیت کی بھی تلاوت کی، سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 پڑھیے، یہ آپ کے دل و دماغ کو روشن کر دینے والی آیت ہے۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجْلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ نے کہا کہ اے لوگوں، اللہ نے جو مال دیا ہے موت کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو۔ اللہ نے یہاں ایک عبادت کی مثال دی ہے، کس چیز کی؟ مال خرچ کرنے کی۔ اللہ نے کہا اے لوگوں، جو مال دیا ہے اس مال کو موت کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو۔ اب اس کو دوسرے مفہوم میں لائیے، اے بزرگوں کی جماعت، اللہ نے جو عمر دیا ہے اسے عبادت میں خرچ کر لیجیے موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ اے نوجوانوں کی جماعت، اللہ نے جو جوانی دی ہے اس جوانی کی قدر کر لو موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ اے میری ماؤں کی جماعت، اے میری بہنوں کی جماعت، اے میری بیٹیوں کی جماعت، اللہ نے جو زندگی دی ہے اس زندگی کی قدر کر لو موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، اے امت مسلمہ کے بزرگوں، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو یہ زندگی دی ہے سوشل میڈیا پر یہ وقت برباد کرنے سے، اس وقت کے تباہ و برباد کرنے سے پہلے پہلے آپ یہ فکر کر لیجئے کہ آج آپ کو وقت کی قدر نہیں ہے، آپ وقت کی پرواہ نہیں کرتے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، سوشل میڈیا پر عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ کہا کہ جب موت کا فرشتہ آ کے بیٹھ جائے گا، موت کا فرشتہ آ کر کے بیٹھ جائے گا، اور کیا کہے گا انسان؟ ہم اور آپ اس وقت اللہ رب العالمین سے کہیں گے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ ہم اللہ سے گریہ جاری کریں گے، ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اے اللہ یہ موت کا فرشتہ آ کے بیٹھا ہوا، اللہ یہ موت کا فرشتہ بیٹھا ہے، اب زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا کی لذتیں مٹ جانے والی ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ کہے گا انسان اللہ تھوڑی سی اگر مہلت دے دیتا، تو تھوڑی سی مہلت دے دیتا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، مال بھی خرچ کرتا، نمازیں بھی پڑھتا، تیری عبادت بھی کرتا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا، ذکر و اذکار بھی کرتا، اور وقت کی قدر کر کے اللہ تجھے راضی کر لیتا، اللہ تجھے خوش کر لیتا۔ اور اللہ قرآن میں ایک دوسرے مقام پر کہتا ہے نا موت آنے کے بعد اب یہ ایک لمحے کے لیے ٹالا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ وقت جس کی آج سوشل میڈیا نے قدر بھلا دی ہے ہماری زندگی میں، کہ آج ایک آدمی کہیں فرصت سے بیٹھ جائے،
گھنٹوں بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ وہ ریلز دیکھتے ہوئے، ویڈیوز دیکھتے ہوئے، نوجوان گیم کھیلتے ہوئے ساری رات گزارنے کے بعد صبح کی اذان سے پہلے سو جاتا ہے۔ موت کا فرشتہ جب آ کے اس کے سر کے سامنے بیٹھے گا نا، نگاہوں کے سامنے، یہ اس وقت اللہ سے چلا کے بھیک مانگے گا، گڑ گڑائے گا، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی۔ اور یہاں ہی نہیں، معاملہ یہی ختم ہونے والا نہیں ہے، معاملہ یہی ختم نہیں ہو رہا ہے۔ کہا کہ جب جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، سبحان اللہ، اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جہنم سے محفوظ رکھے، آمین آمین، جہنم سے اللہ محفوظ رکھے۔ کہا اللہ رب العالمین نے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سورہ فاطر پڑھیں، کبھی سورہ فاطر کی تلاوت کریں، کیا کہا؟ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنمی جہنم میں چلائیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، کہیں گے اللہ اے اللہ تو ہمیں جہنم سے نکال دے، جہنم سے نکال دے، اور جو ہم بدعمالیاں کر کے دنیا سے آئے ہیں واپس جانے کے بعد نیک اعمال کریں گے، وقت کی قدر کریں گے، وقت کی قدر کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، ذکر کا اہتمام کریں گے، قرآن کی تلاوت کی پابندی کریں گے۔ اللہ ہر لمحہ یہ کوشش ہوگی کہ ہم تجھے راضی کر لے جائیں، اللہ تجھے خوش کر لے جائیں۔ اللہ تھوڑی مہلت دے دے کہ ہم دنیا میں جا کر کے اعمال صالحہ کر لیں۔ اللہ کہے گا ذرا غور سے سنیں، دل کے کانوں کو کھول کے سنیں، اللہ کیا کہے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اللہ کہے گا یہ بتاؤ 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال کی عمر دی تھی، کیا اتنی عمر تمہاری نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، آخرت سنوارنے کے لیے، وقت کو بربادی سے بچانے کے لیے کیا اتنا کافی نہیں تھا؟ اور ہم نے وجاءکم النذیر، اور اتنا ہی نہیں ڈرانے والا بھی بھیجا، کبھی انبیاء کی صورت میں، کبھی علماء کی صورت میں، کبھی آپ کے مساجد کے امام کی صورت میں، آپ کے گھروں میں تعلیم دینے والے حفاظ کی صورت میں، آپ کو پڑھانے والے علماء اور اساتذہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والا بھیجا۔ لیکن ہمارا کیا تھا؟ ہمارا معمول تو یہ تھا کہ ہم نے سن لیا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، سنا بھی، گونگے رہے، بہرے رہے، عمل کی کوئی پرواہ نہیں۔ یاد رکھے میرے بھائیوں، یہ وقت کی بربادی آپ کی زندگی میں موت سے بدتر ہے۔ موت آ گئی آپ راحت پالیں گے اللہ کی قسم، لیکن دنیا میں رہ کر کے وقت کی بربادی کریں گے، یہاں بھی پچھتائیں گے، وہاں بھی پچھتائیں گے، اور اس کے بعد بھی پچھتائیں گے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں آپ نے اپنے وقت کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے اپنے وقت کی حفاظت کرنی ہے۔ سب سے بڑا نقصان جو آج امت مسلمہ کا سوشل میڈیا پر ہوا وہ وقت کی بربادی کے ذریعہ ہوا۔ وقت ہمارے لٹتے گئے، وقت ہمارے مٹتے گئے، ہمارے نوجوان علم سے سوشل میڈیا کے نام پر دور ہوتے چلے گئے۔ اللہ اتنا ہی نہیں، سوشل میڈیا کے نقصانات میں دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا تربیت اولاد میں سب سے بڑی کہیں نہ کہیں رکاوٹ بن کے کھڑا ہے۔ یہ آپ سمجھیے، آپ اس پر غور کریں میری باتوں کے ساتھ تو شاید آپ مجھ سے متفق ہو جائیں۔ سوشل میڈیا آج کے دور میں تربیت اولاد میں سب سے بڑی رکاوٹ بن کر کے کہیں نہ کہیں کھڑا ہے۔ پہلے قرآن کی آیت سنیے، سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کے مردوں اور عورتوں کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں کی جماعت، اس میں مرد، عورت، بزرگ، نوجوان سب شریک ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں کی جماعت، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ترجمہ یاد رکھیں،
اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان سے، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں، سب کو اللہ رب العالمین مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اے ایمان والوں کی جماعت، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کون سا جہنم؟ وقودها الناس والحجارہ، کہا جس جہنم کی آگ انسانوں سے اور پتھروں سے بھڑکائی جائے گی۔ اور مزید کہا علیہا ملائکۃ غلاد شداد، کہا کہ اس جہنم پر اتنے بڑے ہی سخت جان سخت دل فرشتے اللہ نے مقرر کر کے رکھے، اور اللہ ان کو جو حکم دے دے اس حکم سے نافرمانی نہیں کرتے۔ اب آپ ایک بات بتائیے مجھے کہ آپ کے گھر میں، پہلے تو اللہ مسلمانوں کے گھروں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے تو آپ کی پہلی پرائیورٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے بچے جو چل نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، ان کی جان بچائی جائے، یا کوئی بھی مصیبت آ پڑے جہاں جانی نقصان کا ڈر ہے تو آپ کی یہ فکر ہوتی ہے کہ پہلے ان بچوں کو نکالا جائے جو بچے خود سے چل کے بھاگ نہیں سکتے، اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ اگر انہیں نہ بچایا جائے تو یہ یہیں جل کے خاک ہو جائیں گے، ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ آپ دنیا اور دنیا کے آگ اور دنیا کے کہہ لیجئے کہ مصیبتوں سے بچانے کی اتنی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو لا کر کے کہاں لے کر کے آتے ہیں؟ جہنم کے دروازے پر چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت کر لو۔ اب آپ سماج میں آئیے، میں آپ کو ماحول بتاتا ہوں۔ بچے کی پیدائش ہوئی، بچہ تھوڑا سا عقل مند ہوا، اب ماں گھر کے کام کاج سنبھالنے کے لیے بچے کو موبائل میں یوٹیوب پر ویڈیوز لگا کر کے دے دیتی ہے۔ اب وہ بچہ سکون سے سو رہا ہے۔ دوسرا بچہ تھوڑا بڑا ہے، اسکول سے واپس آیا، ماں کو لگا کہ بچہ تنگ کرنے والا ہے، ماں کیا کرتی ہے؟ ویڈیوز نکال کر کے اس کو دے دیتی، لو بیٹے یہ تم لے لو۔ بچہ تھوڑا ہوشیار ہے، اپنے جان کو بچانے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے ماں باپ عموماً کیا کرتے ہیں؟ بیٹے کو موبائل لا کے دے دیا، ٹیب خرید کر کے دے دیا، مہنگے گیمز خرید کر کے دے دیے۔ اب وہ سارا دن گھر میں، ماں باپ بڑے مطمئن ہیں کہ نہیں بھائی ہمارا بچہ جو ہے گھر میں ہے، باہر کے ماحول سے بچا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، آپ اسے اپنے گھر کے نیچے کے ماحول سے بچاتے ہیں اور وہ پوری دنیا کے گندے ماحول میں انٹرنیٹ پر گھوم کر کے آتا ہے۔ آپ اس کی فکر کیجئے۔ اب آگے چل کے اس بچے کی جو نشو نما ہوتی ہے، اس نے باپ اگر کم پیسے کمانے والا ہے، بیٹا پوری زندگی بڑے بڑے ملینئر اور بلینئرز کی لائف دیکھ کر کے آتا ہے، اب وہ ابا کو آ کے کیا کہتا ہے کہ مجھے اوگی ٹائپ جوتا چاہیے۔ ابا کو پتا چلا کہ 15,000 کی سیلری 18,000 کا جوتا آتا ہے۔ ابا بیچارے سے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں۔ اب وہ کبھی چوری کرتا ہے، کبھی دھوکہ دیتا ہے۔ یہ اس کو برائی کی راہ پر لایا کون؟ اس کو ان ساری چیزوں سے جوڑا کس نے؟ یہ ہم نے جوڑا ہے۔ اچھا میری اپنی بات نہیں ہے، میں آپ کو ایک قول سناتا ہوں، سنیے ذرا۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تحفۃ المودود اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں وَأَكْثَرُ الْأَوْلَادِ إِنَّمَا جَاءَ فَسَادُهُمْ مِنْ قِبَلِ الْآبَاءِ، کہا کہ اکثر و بیشتر بچوں کی تباہی ماں باپ کی طرف سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے اسلاف کے اقوال ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر بچے، آپ جائیے نا یہاں سے باہر نکلیے، آپ حیران ہو جائیں گے، گلی کوچوں سے گزرے، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، کوئی گیمز میں لگا ہے، کوئی جو ہے ٹک ٹاک دیکھنے میں لگا ہے، کوئی یوٹیوب پر اسکرولنگ کر رہا ہے، کوئی جو ہے کہہ لیجئے کہ بالکل نقاب میں، حجاب میں، کوئی وکٹوریا کے پاس جا کر کے، کوئی 56 کے پاس جا کر کے، کوئی 62 کے پاس جا کر کے ویڈیوز بنا کے سکون سے اپلوڈ کر کے اپنے گھروں میں جو ہے لائکس کمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ، یہ ہم نے لا کر کے دیا ہے، یہ بربادی کا سامان، معذرت کے ساتھ یہ ہم نے لا کر کے دیا اپنے اولاد۔ کہتے امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کہ اکثر بچے جو آج تباہی کے دہانے پر ہیں،
اس کی بنیادی وجہ ان کے ماں باپ ہے. کیوں؟ کیونکہ جب بچوں کی عمر سیکھنے کی ہوتی ہے، عربی زبان کا ایک مشہور شعر ہے، اِنَّ مَنْ أَدَّبْتَهُ فِي الصِّبَا كَالْعُودِ الَّذِي يَسْقِي الْمَاءَ مِنْ غَرْسِهِ. کہا کہ آپ جس بچے کو بچپن میں تربیت دے دیں، جس بچے کی تربیت بچپن میں کر دیں، اس کی مثال ویسے ہی ہے، ایک چھوٹا سا پودا لگائیے، جب وہ جڑ پکڑ کے پانی کھینچنا شروع کرتا ہے تو ایک تناور درخت بن جاتا ہے. اور آپ اگر بچوں کو بچپن سے ہی سوشل میڈیا کا عادی بنا دیجئے، آپ خود اسے لا کر کے یہ تباہی کا سامان دیجئے، کبھی تعلیم کے نام پر، کبھی جہالت دور کرنے کے نام پر، کبھی ایکسٹرا کلاسز کے نام پر، کبھی کوچنگز کے نام پر. میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی قسم میں منع نہیں کر رہا ہوں. آپ ایک ضابطہ بنائیے نا، آپ اپنے گھر کے ایسی جگہ جہاں ہر آدمی آتا جاتا ہے، آپ کے گھر کا ہر فرد، وہاں ایک سسٹم لگائیے، انٹرنیٹ لگا کے بچوں کو پڑھنے کے لیے دیجیے، تاکہ وہ آپ کی نگاہ میں رہے، تاکہ وہ آپ کی نگاہ میں رہے. کل کو اللہ آپ سے اگر پوچھ لے کہ ہم نے یہ جو نعمت دی تھی، اس نعمت کا تم نے کیا کیا؟ یہ اولاد یہ صرف اس لیے نہیں ہے یہ پیدا ہو گئی خوشیاں منا لیں، ان کے برتھ ڈے پر خوشیاں منا لیں، ان کی شادی بیاہ کرا دیں، ہمارا کام نپٹ گیا. نہیں، یہ اولاد اللہ کی طرف سے ہمارے کاندھوں پر امانت ہے، یہ اللہ کی امانتیں ہیں. اگر اس امانت کو امانت داری سے پورا نہ کیا، کائنات کے رب کی قسم ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھنے والا ہے. اللہ پوچھنے والا ہے اس نعمت کے بارے میں. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں عموماً بچے اپنے ماں اور باپ کی وجہ سے بگڑتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب وقت تھا تربیت کا، تب ماں باپ نے نہ اسے اللہ کے نبی کی سنتیں سکھائی، نہ شریعت کے فرائض سکھائیں، چھوڑ دیا اسے. کوئی موبائل لا کر کے دے دیا، کسی نے ٹیب لا کر کے دے دیا، کسی نے 5G، کسی نے 4G، کسی نے اس کے اوپر کا جی، ساری چیزیں لا کر کے دے دیا. اب یہ تباہی جب آتی ہے، جب اسے نماز سکھانا تھا، دین سکھانا تھا، اللہ کی پہچان کروانی تھی، اللہ اکبر، اللہ کی پہچان کروانی تھی، نبی کی معرفت دلوانی تھی، تب یہ بیٹھ کر کے چورستوں پر گیمز کھیلا کرتا تھا. یہ چورستوں پر بیٹھ کر گیم کھیلا کرتا تھا، گھروں میں بیٹھ کر کے ریلز پر اسکرولنگ کیا کرتا تھا. اللہ اکبر، یہ لوگوں کی زندگیاں دیکھ کر کے اپنی زندگی کی فکر کرتا تھا. یہ وقت تھا کہ اسے آخرت کی فکر دلائی جائے، اسے آخرت سمجھائی جائے. کہا کہ اکثر و بیشتر اولادیں اپنے ماں باپ کے دھیان نہ دینے کی وجہ سے بگڑ جاتی ہیں. ہوتا کیا ہے، بچپن میں ماں باپ ان کی تربیت نہ کر کے اپنے بچوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اور بڑے ہونے کے بعد یہی بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کر کے اپنی آخرت کو ضائع و برباد کر لیتے ہیں. یہ ہو رہا ہے. آج یہاں موجود ہے حافظ جمیل صاحب ہے، علماء ہے، عموماً فونز آتے ہیں، شیخ بیٹا بات نہیں سنتا ہے، شیخ بیٹی ہاتھ سے نکل گئی ہے. کیا ہوا؟ کوچنگ کلاسز کا معاملہ تھا، فلاں جگہ کا معاملہ تھا. اللہ اکبر، یہ سوشل میڈیا نے یہاں لا کر کے مسلم سماج کو کھڑا کر دیا ہے کہ آج اولاد کی تربیت ایک ماں کے لیے، ایک باپ کے لیے مشکل سے مشکل تر معاملہ ہوتا چلا جا رہا ہے. جبکہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو. اور آج جہنم جانے کا سارا سامان ہم نے اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے مہیا کر کے رکھا ہوا. اللہ اکبر. اتنا ہی نہیں، آپ پڑھیں امام بیہقی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب جو ہے شعب الایمان، پڑھیں. شعب الایمان کے اندر امام بیہقی رحمہ اللہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا جامع قول لے کر کے آتے ہیں. تابعی ہیں عثمان الحاطبی. عثمان الحاطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی سے فرماتے ہوئے سنا. کیا کہتے ہیں؟ ادب ابنک فانک مسئول عن ولدک ماذا ادبتہ وماذا علمتہ. کہا کہ اپنے بیٹے کی تربیت کرو، اپنے بیٹے کی تربیت کرو. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول یہاں موجود ہر باپ کے لیے، ہر ماں کے لیے، ہر بھائی کے لیے، ہر بہن کے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے. کیا کہا؟ ادب ابنک فانک مسئول عنہ. کہا اپنے بچے کی تربیت کرو، اپنے بچے کی اصلاح کرو، وہ سارا سامان مہیا کرو جس کے ذریعہ تم اپنے بچے کی اصلاح کر سکتے ہو. میں جاؤں اگر اسلاف کی زندگی میں تو میں بھی حیران رہ جاتا ہوں.
میں بھی حیران رہ جاتا ہوں. ہمارے سلف کے لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ ہم 5-6 سال کے ہوتے تھے تو ہماری مائیں صبح کی نماز کے لیے اٹھتی اور ہمیں اٹھاتی تھی اور مسجد کے دروازے تک چھوڑ کر کے آتی تھی. اللہ زیادہ دور نہ جائیے. سعودی عرب میں سن 2011 کے آخر سے لے کر کے سن 2018 کے آخر تک میں جالیات میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتا تھا. وہاں مسلم و غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام تھا. واللہ وہ بستی آج بھی موجود ہے. طائف میں یمانیہ کے نام سے مسجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریب, ٹھیک ہماری مسجد کے نیچے, ہمارے بلڈنگ کے نیچے ایک مسجد ہے. ہم وہاں تقریباً فجر کی نماز وہیں ہوتی تھی, اس لیے کہ بقیہ نمازیں یا تو آفس میں یا کہیں دعوتی دورے پر ہوا کرتا تھا. فجر کی نماز میں ایک فوجی, سعودی عرب کے فوج میں موجود ایک فوجی اپنے اس سائز سے لے کر کے اس سائز کے 6 بیٹوں کو لے کر کے آتا تھا. روزانہ لے کر کے آتا. فجر کی نماز میں ایک دم پابند, بالکل سفید چمچماتے لباس میں, خوشبو لگائے ہوئے, بہترین معطر ایک دم. بچوں کو دیکھے تو جی چاہے کہ محبت سے ان بچوں کو گلے لگا لیں. ان میں سے ایک بچے کا نام احمد تھا, تقریباً 4 یا 5 نمبر کا تھا. اس سے اچھی بات چیت تھی میری. اس کے والد سے 4-5 دن میری ملاقات نہیں ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا احمد فین ابوک, احمد تمہارے بابا کہاں ہیں؟ تو کہہ رہا العمل, ابا ہمارے ڈیوٹی پر چلے گئے ہیں. سبحان اللہ, بھائی بیجیکم مسجد, تم لوگوں کو مسجد کون لے کر کے آتا ہے؟ واللہ وہ بچہ, وہ تقریباً 7-8 سال کا بچہ کہتا ہے کہ ہماری والدہ ہمیں فجر سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اٹھاتی ہے, تیار کرتی ہے, لا کے مسجد کے دروازے پر ہمیں چھوڑتی اور خود جا کر کے عورتوں کے ہال میں نماز پڑھتی ہے اور نماز کے بعد ہمیں گھر لے کر کے جاتی ہے. میں آپ کو بہت دور کی بات نہیں بتا رہا ہوں, ابھی تقریباً 7-8 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. یہ تربیت کا ماحول ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحتاً کہتے ہیں ایک آدمی سے, ادب ابنک فإنک مسئول عنہ, اپنے بیٹے کی تربیت کرو, اسے ادب دو, اپنی بیٹیوں کو ادب سکھلاؤ, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھنے والا ہے ماذا ادبتہ وماذا علمتہ, کیا سکھایا, کیا تعلیم دی. اللہ کہا ادب ابنک فإنک مسئول, اپنے اولاد کی تربیت کیجیے. اللہ نے اگر اولاد دی ہے, اللہ نے یہ نعمت دی ہے, اور آج سوشل میڈیا نے ہمیں اتنا مصروف کر دیا ہے, اتنا مشغول کر دیا ہے, سبحان اللہ, آج ہم اپنے اولاد کی تربیت سے کہیں نہ کہیں دور ہو چکے ہیں. کرکٹ میچز کا سیزن چلنے لگے, یہی موجود والدین اپنے گھروں میں نمازوں کے وقت میں بیٹھے ہیں, بچے کیا کریں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں. ٹی وی سیریلز آ رہے ہو, باپ بیٹا مسجد چلے آئے, باپ بیٹا اگر مسجد چلے آئے, ٹی وی سیریلز ہے, اگر ٹی وی پر نہیں آ رہا ہے تو آپ موبائل میں سکون سے بیٹھ کے دیکھتی اور آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی بھی دیکھتی ہے. اور مزید اس پر ظلم یہ ہوا کہ ایک دن ایک بہن کا فون آیا, کہتی ہے کہ شیخ ہم اسلامی سیریلز دیکھ سکتے ہیں؟ میں کہا حیرانگی کی بات ہے, سیریلز اور وہ بھی اسلامی. میں پریشان ہو گیا سن کر کے, واللہ, اس لیے کہ وہ اسلامی نہیں ہے. اس میں جو عورتیں دکھائی جا رہی ہیں, جو مرد دکھائے جا رہے ہیں, یہ سب غیر محرم ہے آپ کے لیے, وہ اسلامی کیسے ہو گیا؟ تو میں نے کہا سیریل کا نام کیا؟ کہتے پڑوسی ملک سے شائع ہوتا ہے. اس کے بارے میں انٹرنیٹ پر جا کر کے سرچ کیا تو اس اسلامی سیریل کی اسلامیت ذرا میں بتاؤں کہ ایک آدمی ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اور اس کی بہن کے ساتھ ناجائز رشتے سے جڑا ہوا ہے, اور وہ اسلامی سیریل ہے. بعضوں کو بھوت چڑھا تھا ارطغرل غازی دیکھنے کا, بعض بھائیوں کو سوشل میڈیا میں بھوت چڑھا تھا ارطغرل غازی. ایک صاحب تو مجھے یہاں تک کہنے لگے کہ یار میں نے ارطغرل غازی دیکھ کر کے عربی سیکھی حیدرآباد کے اندر. اللہ کی پناہ, حیرانگی کی بات ہے. اور وہ ارطغرل غازی دیکھنے کے بعد نوجوان بیچارہ جوش میں آیا, لا کر کے کائی قبیلے کا جھنڈا اپنے محلے میں لٹکا کر کے جاتا ہے. اللہ کے بندے, تجھے یہ پرواہ نہیں تیرے بغل کی مسجد میں اذانیں ہو رہی ہیں, تو نماز کے لیے نہیں جا رہا ہے, تو اسی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے وقت کی بربادی کر رہا ہے. وقت تیرا تباہ ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے. تیری اولادیں نماز کے وقتوں میں بیٹھ کر کے گیمز میں لگی ہوئی ہیں, ویڈیوز دیکھنے میں لگی ہوئی ہیں, فیس بک پر چیٹنگ کرنے میں لگی ہوئی ہیں, اور تجھے پرواہ ہے کہ کائی قبیلے کے لوگوں نے کتنی سلطنت فتح کی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ, ادب ابنک فإنک مسئول, اپنے اولاد کی تربیت کیجئے, اسے ادب دیجئے. اللہ آپ سے اس کے بارے میں پوچھے گا, اللہ آپ سے اس کے بارے میں پوچھے گا, ماذا ادبتہ وماذا علمتہ, اپنے بچے کو کیا ادب دیا, اسے کیا تعلیم دی, کیا سکھایا.
اور اس کے بعد آگے چل کے کہتے ہیں اور وَإِنَّهُ مَسْئُولٌ، اور ایسا نہیں کہ اللہ تمہاری اولاد کو چھوڑ دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد سے بھی پوچھے گا کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا بھلائی کی اور اس نے تمہارے ساتھ کیا احسان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، آپ اپنی اگر گہری نظر رکھتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آج اولاد کی تربیت میں سوشل میڈیا کہیں نہ کہیں آ کر کے ایک دیوار بن چکا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی اولاد سے بہت ساری چیزیں شیئر کرنے، انہیں سمجھانے اور بتانے سے محروم ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے پاس اگر وقت ہے تو وہ قیمتی وقت ہم اپنے موبائل کے اسکرینز کو دیتے ہیں، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ابھی حالیہ کچھ دن پہلے واٹس ایپ کے سافٹ ویئر میں کوئی پرابلم کی وجہ سے تقریباً پوری دنیا میں واٹس ایپ، فیس بک تقریباً چند لمحات کے لیے بند ہو گیا تھا، لوگ پریشان ہو گئے، ایسا لگا جیسے کسی رشتہ دار کی موت ہو گئی ہے، ایک دوسرے کو فون کر کے پوچھ رہے یار تمہارا چل رہا ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا اسٹیٹس ڈالا ہوں کسی نے دیکھا ہی نہیں۔